بلا کیوں نہیں تم جہنم میں جاؤ گے. بلا منفی کو مثبت بناتا ہے, سمجھے. قال اولم تؤمن, آپ اتسألونی, مجھ سے پوچھتے ہو کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے مردوں کو زندہ کر کے دکھا تو. اولم تؤمن یا ابراہیم, ابراہیم کیا آپ کا یقین نہیں ہے؟ قال بلا ولکن سألتک, قال بلا آمنت ولکن سألتک لیطمئن قلبی. بولو. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. قال بلا کیوں نہیں, بلا آمنت بک ولکن سألتک, لیکن آپ سے درخواست اس لیے کر رہا ہوں کہ لیطمئن قلبی, اطمینان ہو جائے. ایمان کا مسئلہ تو عقیدے کا ہے, اس میں تو شک مک نہیں ہے. شک تو آدمی شک اور ظن اور وہم, صبح تینوں آپ کو بتایا کہ یہ کفر ہے, تو نبی سے یہ کیسے ہو سکتا. لیکن البتہ یقین کے درجات ایمان میں اس میں فرق ہے. عین الیقین, علم الیقین, حق الیقین, یہ تینوں جو بھی ہو ایمان میں یہ چلتا ہے, یہ ایمان کے منافی نہیں ہے. علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. علم الیقین یہ بھی قطعی ہے, علم الیقین یہ بھی قطعی ہے, سمجھے. لوگ تواتر کے ساتھ آپ کو بتاتے کہ آگ جلاتی ہے, بھسم کر کے چھوڑ دیتی, کسی چیز کو چھوڑتی نہیں ہے, راکھ بنا کر کے چھوڑ دیتی ہے. پوری دنیا کہہ رہی ہے تو ٹھیک ہے, یہ علم الیقین ہے. اور عین الیقین یہ ہے کہ آپ دیکھا کسی کو اٹھا کر کے آگ میں پھینکا یا کسی سامان کو اس کو راکھ کر کے چھوڑ دیا, یہ عین الیقین ہے. اور خود تھوڑا سا داخل ہو جائے, حق الیقین حاصل ہو جائے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں. شادی کا سنا آپ نے, علم الیقین. دوسرے نے آپ کو بتایا کہ واہ ہو گیا, اس نے شادی کی رنگ اس کا بدل گیا, وہ ہو گیا, اللہ آپ کو بھلا کرے. عین الیقین, اس کی خوشیاں بھی آپ نے, خیر آپ کے سامنے ہم سیری تو نہیں کرے گا, سمجھے. اور خود آپ شادی کریں گے تو پھر آپ کو حق الیقین حاصل ہو جائے گا. سمجھ رہی میں, حق الیقین اس طرح حاصل ہوگا. صبح فجر میں انشاءاللہ آپ سب سے پہلی صف میں آئیں گے. سمجھ رہی میں, ایک دن ہنسو گے, 2 دن ہنسو گے, پھر زندگی بھر رو گے, سمجھے. لزوم مہر سرور شہر غم دہر قصور نزل, قصور کیا ہے, نزول قبر, پھر قبر میں جا کر کے یہ مزہ ہوگا اور کچھ بھی نہیں. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ, کیوں نہیں جو ارتکاب کرے گا سیئۃ گناہ کا, واحاطت بہ خطیۃ, اور گناہ اس کو گھیرے میں لے لیں گے. فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, یہ جہنم کے ٹھیکیدار ہیں, جہنم کے دوست ہیں, ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. مولانا قانون جہاں تک من کا تو آپ کو بتایا, من لفظ مفرد ہے تو کسب, اور احاطت بہ خطیۃ تو یہ بھی مفرد من کی طرف, لیکن آگے اولئک اور اصحاب النار ہم اور خالدون یہ سب جمع نظرا الی معنی ہو, یہ قاعدہ تو آپ کو بتا دیا. اب مسئلہ ہے معتزلہ کا. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اصحاب الکبائر مخلدون فی النار, وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ ان کے لیے دلیل ہے. اصحاب الکبائر مخلدون فی النار, سمجھ رہی ہے کہ نہیں. اور اصحاب الکبائر نہ مومن ہے نہ کافر ہے, نہ مومن ہے نہ کافر ہے. منزلۃ بین المنزلتین, واسطۃ بین الواسطتین, یعنی واسطۃ بین الایمان و بین الکفر. اللہ کے بندو پڑھا نہیں پڑھا, جی یہ ایک واسطہ. اور یہ مخلد. خوارج البتہ کہتے ہیں صاحب الکبیرہ اور اصحاب الکبائر وہ خوارج خرج من الایمان, وہ خود خوارج ہے اور ان کو بھی خارج من الایمان سمجھتے. اور جمہور کے ہاں اہل سنت والجماعت کا مذہب یہی ہے کہ اصحاب الکبائر وہ اپنی سزا بھگت کر کے آخر جنت میں. تو یہ تو آیت معتزلہ کی تائید کر رہی, سمجھتا. پہلا جو راونڈی جواب ہے وہ یہ ہے کہ ان الخلود عبارت عن المقصد طویل, خلود مقصد طویل سے عبارت ہے. طویل زمانہ سزا جس نے کبائر کا ارتکاب کیا, طویل زمانہ سزا بھگتے گا, طویل زمانہ. اور طویل کو خلود سے تعبیر کرتے ہیں. جیسے کہ ایک آدمی کے لیے 50 سال جیل کا فیصلہ ہو گیا, 50 سال. اب آج آیا امر جلیل, آج اخباروں میں امر جلیل, کسی نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے. پہلے انبیاء کے سامنے انبیاء کی گستاخی ہوتی, اب اللہ کی ہوگی. اب لوگ رو رہے, آج آ گیا ہے کہ جی وہ اللہ کو بھی نہیں چھوڑ رہا.
اب اس قسم کے کچھ لوگ، ان کے لیے خیر یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، یہ کرتا ہے 25 سال یا 30 سال اس کے لیے جیل تجویز کیا جاتا ہے اور جج فیصلہ دیتا ہے. پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے بندے کا کیا ہوا؟ وہ جو قاتل ہے جیل میں، تو آپ کہتے ہیں بس وہ ہم سے چلا گیا، وہ زندگی بھر جیل میں رہے گا. حالانکہ وہ 30 سال رہے گا، لیکن 30 کو آپ زندگی بھر اور ہمیشہ سے تعبیر کرتے. تو ان الخلود عبارت عن المکث طویل ہے، یہ طویل زمانہ رہیں گے. یہ اللہ آپ کا بھلا کرے عدل ہے. عدل یہی ہے کہ اصحاب المعاصی اور اہل معصیت وہ جہنم میں جائیں گے اور طویل زمانہ. باقی اللہ تعالیٰ کسی کو استثناء کرے وہ اللہ کا فضل ہے. عدل اللہ کا یہی ہے. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان الآیت محمولۃ علی المشرک. سمجھے؟ ہمارا اور آپ کا جھگڑا ہے اصحاب الکبائر الذین هم من المسلمین، مسلمان صاحب الکبیرہ. حل یخلد فی النار، حل وہ خالد فی النار. ہم کہتے کہ نہیں، آپ کہتے خالد فی النار. اور یہ آیت اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ آیت سے مراد مسلم صاحب الکبیرہ نہیں ہے، بلکہ دغا جو ہے نا یہ کافر ہے، مشرک ہے. آپ یہ دیکھیں کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے گناہ کا ارتکاب بھی کیا، وہ اس طرح کیا کہ احاطت بھی خطیئتہ، گناہوں نے ہر طرف سے اس کو گھیرے میں لیا. تو ہر طرح گناہ. اب اگر ایک آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، حج بھی نہیں کرتا، کچھ بھی، لیکن دل میں ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے، لا الہ الا محمد رسول اللہ، تو احاطت بھی خطیت وہ نہیں ہے، اس کے لیے پھر بھی راستہ ہے کچھ نہ کچھ. یہ احاطت بھی خطیت وہ ہوگا جو پکا مشرک ہوگا، کافر ہوگا. کس کو سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ان الآیت محمولۃ علی المشرک، آیت محمول ہے مشرک پر. یہ آیت ہمارے خلاف نہیں ہے. بلا من کسب سیئۃ، بلا کلام منفی کو مثبت بناتا اور نعم اس کو اسی طرح چھوڑتا ہے، منفی مثبت. اس وجہ سے الست بربکم قالوا بلا، فرماتے ہیں کہ شکر ہے کہ یہاں پر لوگوں نے نام نہیں کہا، اس لیے کہ الست منفی ہے، میں نہیں ہوں تمہارا رب، نعم آپ نہیں ہیں. اس طرح کہتے تو کافر ہوتے. تو اس لیے فرمایا کہ الست بربکم قالوا بلا، کیوں نہیں ہے. بلا جو ہے نا منفی کو مثبت بناتا ہے. یہاں بلا آ گیا، بلا من تو لن تمسنا النار، یہ چونکہ منفی تھا اس کو اس نے مثبت. کیوں تم بلا تمسکم النار، جہنم تمہیں چھوئے گی اور جہنم تمہیں گرفت کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. جنہوں نے ایمان لائے ان کے مقابلے میں اور اچھے عمل کیا. آپ کو بتایا عمل صالح ما حسنہ الشرع، شریعت جس کو پسندیدہ قرار دے دے، اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. ہو گیا مولانا یہ مسئلہ. اس کے بعد اب مسئلہ ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہاں بھی مسئلہ ہے کہ اب جی موجود بنی اسرائیل جو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اترکوا ما فعل آباؤکم، چھوڑو جو تمہارے آبا و اجداد کرتے، لیکن تم یہ کہ کیا کرو گے تمہیں. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل سے ہم نے پکا وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. لیکن یہ کہ انہوں نے روگردانی کر دی. لا تعبدون منفی ہے لیکن نہیں کے معنی میں ہے. لا تعبدون الا اللہ کا معنی یہ کہ لا تعبدوا الا اللہ. او مولویو، اخذ المیثاق بمنزلۃ القسم ہے، اور لا تعبدون الا اللہ یہ جواب قسم ہے. بس یہ ایک نئی چیز ہے. اذکروا اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ واحسنوا بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین کے ساتھ یہ کہ خوبصورتی سے پیش آ جاؤ. احسنوا بالوالدین احسانا، اپنا یہ کہ اپنا رویہ خوبصورت بنا دو والدین کے ساتھ. وذی القربی، رشتہ داروں کے ساتھ. والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ. والمساکین، اور مسکین. وقولوا للناس حسنا قولا حسنا، قولا حسنا، لوگوں سے اچھی بات کیا کرو، بلوچوں کی طرح نہیں. ہاں بلنگو، اس لیے کہ بلوچ کو تو یہ نہیں آتا، یہ تو کشمیری بیٹھے ہوئی ہے. سمجھے؟ آپ کو میں نے بتایا کہ سامنے کیا، سامنے اللہ کو بلوچ کی گدا گاڑی جا رہی تھی. بولو، بلوچ کی گدا گاڑی، پیچھے یہ ہے کہ اسپیشل کار ہے کسی کا، اور ٹریفک رک گئے. کہا بلوچ بھائی کیا حال ہے؟ اڑے اللہ کا پزل ہے. اب گپ شپ لگا رہے، ٹریفک رکی ہوئی. اڑے بلوچ کیا حال ہے؟ کہا اللہ کا پزل ہے. اڑے اللہ کا پزل ہے. کہا یہ گدا گاڑی سے اس سے آپ کا گزارا بھی ہوتا؟ اللہ کا پزل ہے. اڑے وہ ہوتا ہے، خوب گزارا ہوتا ہے.
کہا بلوچ بھائی تمہاری گاڑی میں اور میری گاڑی میں کیا فرق ہے؟ بولو. یہ تعلیم یافتہ تھا، اب اسپیشل کار میں بیٹھا ہوا سوسائٹی والا ہے اور وہ اس کا گدھا گاڑی. کہا بلوچ بھائی تمہاری گاڑی میں اور میری گاڑی میں فرق کیا؟ کہ اڑے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں. ہمارا گاڑی میں گدھا باہر ہے، تمہارے والے میں اندر بیٹھا ہوا. مزہ آیا نہیں آیا؟ یہ قولوا للناس قولا حسنا حسنا ہے، سمجھے؟ تو یہ حسنا حسنا کے معنی میں قولن کے لیے صفت ہے، یہ مفعول مطلق بنے گا قولو کے لیے. سمجھے؟ بلوچ نے کیسے قول حسن کہا؟ یاد رکھے گا یہ بھی، اس کی ساری تعلیم اور گریجویٹ وہ سب ختم ہو گئی. یہ تعلیم، اس کا جواب اگر آپ میں سے کسی کے پاس ہے تو کر لیں. اڑے کوئی فرق نہیں ہے، فرق کو کہتے فرق. اڑے کوئی فرق نہیں ہے، سمجھے؟ ہمارا گاڑی میں گدھا باہر ہے، تمہارے والے میں اندر ہے، سمجھے؟ وہ بھی یاد رکھے گا کہ کس سے میرا واسطہ پڑا. یہ قول حسن یہ ہوتا ہے جی. وقولوا للناس حسنا. یتیم مولانا انسانوں کے اندر یتیمیت باپ کی طرف سے ہوتا ہے اور جانوروں میں یتیمیت ماں کی طرف سے ہوتا ہے. بکری اگر مر گئی تو چھوٹا بچہ اس کا یتیم ہو گیا، باقی بکرا مر جائے اللہ مغفرت فرمائے اسے کوئی فرق نہیں ہوگا، سمجھے؟ یا بیل مر جائے، گائے مر جائے تو اس کا بچہ وہ یتیم ہے، اونٹنی مر جائے تو بچہ اس کا یتیم ہے. جانوروں کے اندر یتیمیت ماں کی طرف سے ہے اور انسانوں کے اندر یتیمیت باپ کی طرف سے. باپ جب چلا جاتا ہے تو پھر ٹھوکر کھاتا ہے انسان. سمجھ رہی میں کہ یتیمی کے دن ہم نے دیکھے مول صاحب، سمجھے؟ اب پچھلے سال میری والدہ کا انتقال ہو گیا. آپ اندازہ کریں کہ میرے والد صاحب کی وفات کے بعد سمجھو کہ 50 سال سے زائد میری والدہ زندہ رہی. ہم لوگ اس وقت 4 سال کے تھے یا نہیں تھے. تو یہ ہے، سمجھے؟ بس یہ ہوتا ہے جی. لیکن یتیمیت قبل البلوغ ہے. بلوغیت کے بعد اگر کسی کے باپ نہیں آپ کہیں یتیم، تو پرویز مشرف بھی یتیم ہے، میں بھی یتیم ہوں. ہمارا حاجی عمران خان بھی یتیم ہے اور حاجی نواز شریف بھی یتیم ہے، سمجھے؟ یہ سارے کے سارے، زرداری بھی یتیم ہے اور یتیم ہم سارے مستحق زکوٰۃ ہیں. ہم نے پھر بھی اپنا سلسلہ کر دیا ہے. لیکن یہ ایسے یتیم غریب لوگ ہیں، سمجھے؟ نواز شریف کی بھی غریب کی بیوی نہیں ہے، زرداری کی بھی نہیں، بغیر بیوی کے گھوم رہے، سمجھے بھی؟ بہت غریب لوگ ہیں. اس لیے بہترین مصرف ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین. ساتھی میں اگر گنجائش ہے تو دے دے تاکہ ان کی شادی کا انتظام تو ہو جائے، سمجھے؟ کتنے زمانے سے ایسے گھوم رہے پھر رہے یہ یتیم. تو میں عرض کر رہا ہوں وآتوا الیتامی اموالہم، جب بالغ ہو جائے تو یتیم بے اعتبار ماں کا نہ کہ ورنہ یتیم نہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. احسان مفعول مطلق بنے گا. وَذِي الْقُرْبَى والدین پر عطف ہے، وَذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کو، والیتام اور یتیم کو، والمساکین اور مساکین کے ساتھ بھی احسان کرو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا قَوْلًا حَسَنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کر لو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھو. وَآتُوا الزَّکَاةَ زکوٰۃ بھی دے دو. یہ آپ سے ہم نے پکا وعدہ لیا. قبل ثم تولیتم فقبلتم ھذا، تم نے اس کو قبول کر لیا تمہارے آباء و اجداد نے. ثم تولیتم، پھر تم نے روگردانی کر دی. سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ وآتوا الزکاۃ کے بعد نکالو گے فقبلتم، اس کو تم لوگوں نے قبول کر لیا. پھر یہ کہ ثم تولیتم، پھر تم نے روگردانی کر دی. الا قلیلا منکم، مگر یہ کہ تم میں سے بہت کم لوگ. الا قلیلا منکم من اسلم، جس نے اسلام قبول کیا، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام اور اس قسم کے لوگ. وانتم مورزون، اور حال یہ کہ تم روگردانی کرنے والے. یہ وہی جگہ ہے صبح جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ حال کبھی حال مؤکد ہے. تولا، یہ تولا کا معنی دوستی کے بھی آتے ہیں. تولا، یہ تولا کا معنی اللہ آپ کا حکومت سنبھالنے کے. تولا، یہ تولا کا معنی اللہ آپ کا بھلا کرے کے آتا ہے. اس کا معنی روگردانی. یہاں روگردانی کے معنی میں وانتم مورزون جملہ اس سے حال ہے، یہ حال مؤکدہ ہے. ذوالحال کا جو عامل ہے تولی، اعراض اور روگردانی، وہی معنی تو خود وانتم مورزون میں بھی ہے. تو الحال یؤکد العاملہ، عاملہ ذوالحال ہے، ذوالحال کے عامل کے معنوی طور پر تاکید کر رہا، یہ حال مؤکدہ ہوگا. دوسرا یہ ثم تولیتم بإیفاء العہد، تم نے وعدے کو پورا کرنے سے روگردانی کی، اور تمہارا شیوہ بھی یہی ہے وانتم مورزون، تم ہو روگردانی والے.
اب تھوڑی سی تاسیس ہوگی، سمجھے؟ اب تاکید نہیں ہوگی، تاسیس ہوگی۔ ثم تولیتم بوفاء العہد، عہد کو پورا کرنے سے تم نے روگردانی کر دی، اور حال یہ ہے کہ تم لوگ ہو ہی روگردان، یہ نہیں کہ ایک جگہ تم سے غلط، تمہارا مزاج ہی یہی ہے، تو ہمیشہ روگردانی کرنے والے ہون ہو گیا، تھوڑا سا فرق ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے مولانا، کبھی امر جو ہوتا ہے، امر آپ سے عرض کر چکا، الامر بشیء یثبت وجوبہ، مامور بھی کی وجوب کو ثابت کرتا ہے۔ ایک دوسرا آپ کو میں نے بتا دیا کہ الامر بشیء یوجب تحریم ضدہ، کہ کوئی چیز معمور بھی ہے، اس کی ضد جو ہے نا وہ تو معمور بھی واجب سم ہوگا، اس کی ضد حرام ہوگی۔ یہ دونوں قاعدہ آپ کو بتائیں۔ تیسری چیز سمجھو اس میں، تیسرا جو آپ کو بتایا کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن اسباب متکرر ہوں یا شرط ہو تو پھر امر میں ویدا کیا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اب اغسلوا کے اندر تکرار آئے گا، اذا قمتم میں، اذا موجبہ کلیہ ہے، اذا کنتم الی الصلاۃ وانتم محدثون بے وضو تو فاغسلوا۔ اب جب بھی اذا قام حال کونی محدثا، بے وضو حالت میں کھڑا ہوگا تو غسل، تو اس پر یہ کہ ہوگا، تو فاغسلوا کے اندر جو تکرار آئے گا وہ شرط کی وجہ سے، یا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، ورنہ فی نفسی امر میں تکرار نہیں ہوتا۔ اب ایک امر وجوب کے لیے ہوتا ہے بشرطے کہ قرینہ صارف نہ، دوسرا ہے کہ معمور بھی واجب، اور معمور بھی کی جو ضد ہے، اب اقیم الصلاۃ، نماز واجب ہے، اس کی ضد ترک الصلاۃ حرام ہے، وحید اللہ توحید لازم ہے، اس کی ضد شرک حرام ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ کبھی امر اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہوگا، ایسی چیز کی معمور بھی اس طرح ہوگا کہ مقدور و تسلیم ہوگا، داخل تحت القدرت ہوگا۔ نماز داخل تحت القدرت ہے، زکوٰۃ داخل تحت القدرت ہے، لیکن وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اب مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، مغفرت اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ معمور بہا ہے۔ اب مغفرت تھوڑی آپ کے اس میں، مغفرت کا غافر تو فاعل تو اللہ ہے، اس لیے اب معنی ہوگا، یہاں تعویل کریں گے، سارعوا الی اعمال، سارعوا الی اعمال، ان اعمال کی طرف یہ کہ دوڑ لگاؤ جن سے تمہاری مغفرت ہو جائے، اس لیے کہ مغفرت تو مقدور و تسلیم نہیں ہے، اور معمور بھی کا مقدور و تسلیم ہونا ضروری، تو یہاں تعویل کریں گے۔ کچھ پلا پڑھا نہیں پڑھا، خیال کر لینا مولانا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَقَبِلْتُمْ هَذَا، تم نے اس کو قبول کر دیا، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ۔ مولانا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور یہودیوں سے 4 قسم کے وعدے تھے، لا یقتل بعضکم بعضا، کوئی کسی کو ایک دوسرے کو قتل بھی نہیں کرو گے، ولا یخرج بعضکم بعضا، جلا وطن بھی نہیں کرو گے گھر سے باہر، ولا یتحزاہر بعضکم بعضا، اور بعض کے خلاف دھاوا اور چڑھائی بھی نہیں کریں گے، اور فإن اسر احد منکم، اگر تم میں سے کوئی قیدی بن گیا تو پھر یہ کہ تفادوہم، اس کو تم چھڑاؤ گے۔ 4 چیزیں معمور بہا، 4 احکام تھے ان کے لیے، لا یقتل بعضکم بعضا، قتل خون ریزی بھی نہیں کرو گے، ولا یخرج بعضکم بعضا، جلا وطن بھی نہیں کرو گے۔ ہمارے منگل لوگ جلا وطن، یہاں ساتھی بیٹھے ہوئے ہمارے ورڈ کے بھی ہوں گے، ان کو جلا وطن کر دیا سردار جان نے، ملک سے نکالا، بس پھر واپس نہیں جا سکتے، کئی سال سے ان کے مکانات پڑے ہوئے ویران، بنگلے بھی ان کے اس طرح، ان میں سے ہوگا لیکن میں نام نہیں لیتا اس قوم کا، وہ قوم والے یہاں بیٹھے ہوئے۔ لا یقتل بعضکم بعضا ولا یخرج بعضکم بعضا، جلا وطن بھی نہیں کرو گے، اور ولا یتظاہر بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے خلاف حلہ بولنا، اور یہ ہے کہ تعاون کرنا دوسرے سے، سمجھے، یعنی مخالفین سے، ان کے ساتھ یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مل کر کے ایک دوسرے پر چڑھائی کرنا یہ بھی نہیں، اور فإن اسر احد منکم، اگر کوئی قیدی ہو جائے تو پھر یہ کہ ففادوہم فادیوہم، اس کو پھر یہ کہ چھڑانا ہے۔ انہوں نے تینوں کو نظر انداز کر دیا، البتہ ایک، اگر ان کا کوئی پکڑا جاتا آپس میں، پھر یہ کہ بنو قریظہ بنو نذیر یہ لوگ اوس اور خزرج کے ساتھ ملے، براہ راست ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں، براہ راست ایک دوسرے کو قتل نہیں، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ مل کے وہ ان کے اس مقابلے سے لڑیں گے۔ یہ سارے تینوں احکام انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے، نظر انداز کر، صرف ایک باقی رہا، ہاں البتہ ان کا بنو نذیر کا، بنو قریظ کا، ان کا کوئی بندہ بھی گرفتار ہوتا تو سب مل کر کے ہماری بڑی رسوائی ہے، ہم سے وعدہ ہوا ہے، ہمارا بندہ کیسے قید میں پیسے دے کر اس کو چھڑاتے ہیں، تو فرماتے یہ تو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو گیا۔ بولو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے جنے دا پتریا،
اور یہی ہے الذین جعلوا القرآن عزین، یہ قرآن المکروہ کے معنی میں ہے، آسمانی کتابوں کے ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دے، یہی نا احکام کو کچھ کو لے لیا۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، مسلمانوں تم تو سادہ ہو، ہاں انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، یعنی جتنے آسمانی کتابیں ان پر تمہارا ایمان ہے۔ جیسے کہ بخاری پر بعض لوگوں کا ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بخاری 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 کے اندر احادیث مرفوعہ، بخاری کے اندر احادیث مرفوعہ وہ اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ 2500-3000 ہے تکرار وغیرہ گرا کر کے، ویسے بخاری 9000 کا احادیث موقوفہ مقطوعات، اس کو یہ مانتے ہی نہیں سرے سے، پھر بھی اللہ آپ کا بھلا کرے اہل حدیث ہے۔ ان کا اصول یہی ہے مولانا، اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، رسول سے، اس سے اطیع الرسول سے حدیث مراد ہے، حدیث مرفوع مراد ہے، اور احادیث موقوفہ اقوال صحابہ اور افعال صحابہ اور اقوال تابعین اور افعال تابعین، یہ تو ان کے ہاں سرے سے حجت ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کا اس نے بھی اصول بنایا کہ ہم حدیث کو لیں گے، باقی صحابہ کی بات کو میں نہیں لوں گا، ہم رجال و نحن رجال۔ سمجھے؟ لوگوں نے کہا کہ امام شافعی نے اچھا نہیں کیا، سمجھے؟ صحابہ کے مقابلے میں کوئی رجال نہیں، ہم رجال و نحن رجال۔ ہاں قربان جب احمد بن حنبل پر اور ابو حنیفہ پر، یہ فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف اور اقوال صحابہ قیاس سے 100% بہتر ہے، ہمارے قیاس سے 100% بہتر ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کے مقابلے میں رجل نہیں ہے بلکہ رجیل ہے۔ بولو، امام صاحب کا قول جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ہم رجل نہیں ہیں بلکہ ان کے مقابلے میں کیا ہیں؟ اس لیے ہمارے بلوچ لوگ اور فارسی لوگ ہم مرد کامل کو کہتے ہیں، اور مردک اور مردک وہ ناقص کو کہتے ہیں، کہ ایسے نام اس کا مرد رکھا ورنہ کوئی مرد ہی نہیں، وہ صرف سر درد ہے، بس مرد نہیں بلکہ کیا ہے؟ سر درد ہے۔ ہم لوگ بلوچ لوگ اس کو مرد نہیں کہتے، جو ناقص قسم کا، ہم کہتے مردک، مردک، مردک اور مرد۔ اب تمہارے پٹھانی اور یہ جو بیٹھے ہوئے اردو بولنے والے، ان کے ذمہ دار میں نہیں۔ دیکھا امام ابو حنیفہ نے کتنا احتیاط کیا، اڑے کچھ پہلے پڑھا یہ جی۔ اب چلو، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد رکھ لو کہ جب آپ سے پکا وعدہ لیا تھا، یہ جواب قسم ہوگا کہ لا تسفکون دماءکم، ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے، اپنے خون کوئی نہیں بہاتا، لا تسفکون دماء اخوانکم، اپنے بھائیوں کے خون نہیں بہائیں گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہیں نکالو گے اپنی ذات کو اپنے گھروں سے۔ کون اپنے آپ کو اپنے گھر سے جلا وطن کرتا ہے؟ ہوگا لا تخرجون انفس اخوانکم من دیارکم، من دیارہم، من دیارہم کو فرمائے من دیارکم، ان کے گھر تمہارے گھر، تمہارے گھر ان کے گھر، ان کی نفس تمہارے نفس، تمہاری نفس ان کے نفس۔ لا تقتلوا انفسکم، آپ کو بتائیں لا تقتلوا انفس اخوانکم، اڑے کچھ پڑھا نہیں پڑھا، یہ قرب بیان کرتا ہے، سمجھے؟ ولا تخرجون انفس اخوانکم من دیارکم من دیارہم ثم اقررتم، پھر آپ نے یہ کہ اس کا اقرار بھی کر دیا، وانتم تشہدون، اور تم نے قسم بھی اٹھا دیا۔ شہادت کو قسم کے معنی وانتم تشہدون بذالک، تم اس پر گواہ ہو، یعنی قسم بھی تم نے اٹھا دیا۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم لوگ اے لوگو، اے یہ لوگو، ثم انتم ہؤلاء، اے لوگو، تقتلون انفسکم، تقتلون انفس اخوانکم، اپنے بھائیوں کو بھی قتل کر دیتے ہو، وتخرجون فریقا منکم، اور نکال دیتے ہو اپنی ایک جماعت کو، من دیارہم، ان کے گھروں سے۔ دیکھیں یہاں من دیارکم نہیں کہا، من دیارہم، ان کے گھروں سے نکالتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، درالے کو ان پر حلہ بول دیتے ہو اور چڑھائی کر دیتے ہو، بالاسم، گناہ سے، والعدوان، اور زیادتی سے۔ وَإِن یاتوک، بس یہ تینوں کو تو نظر انداز کر دیا۔ وَإِن یاتوک مسارا، اور اگر تمہارے پاس قیدی بن کر کے آ جاتے، قیدی بنتے، تو فادوہم، تو ان کو فدیہ دے کر کے چھڑاتے ہو، ان کو چھوڑتے ہو، ان کو چھڑاتے ہو، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، شان یہ ہے کہ محرم علیکم اخراجہم، ان کو گھروں سے نکال دینا تم پر حرام ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض اتفعلون ذلک، تم لوگ یہ کرتے ہو، فتؤمنون ببعض، اتفعل کیا ہے؟ اتفعلون ذالک، یہ کرتے ہو، فتؤمنون ببعض الکتاب، بعض کتاب پر، تورات پر تمہارا ایمان ہے، وتکفرون ببعض، اور بعض کا تم انکار کرتے ہیں۔ فما جزاء من یفعل ذالک، جو تم میں سے اس طرح کر دے اس کی سزا کیا ہے؟ کوئی سزا نہیں ہو سکتی، الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہے، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، اس سے بڑھ کر کے سخت عذاب کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تمکرون، بغافل عما تعملون، کما عما تمکرون، جو مکاریاں تم کرتے ہو اللہ اسے غافل
غافل نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر دی، اختیار کر لیا دنیا کی زندگی کو بالآخرت، آخرت کے مقابلے میں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، عذاب ان سے کبھی ہلکا بھی نہیں ہوگا، ولا هم ینصرون، نہیں کہ یہ کہ مدد کی جائے گی۔ آپ کو پتا کہ 3 طریقے سے مقابلہ ہوتا صبح کا، تو اس میں سے ولا هم ینصرون بھی ایک آ گیا۔ اڑے یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اب اے جنے دا پترا، یہ مسئلہ تو ہو گیا۔ یہاں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے، ثم انتم ہؤلاء، انتم مبتدا بنے گا، یہ بہت مشکل تقریر ہے، کیا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ترکیب ہے۔ انتم مبتدا، تقتلون انفسکم، یہ اس کے لیے خبر بنے گا، تخرجون اس پر عطف ہے، یا ہؤلاء اس پر اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہوگا منادا۔ یہ ہو گیا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، ایک یہ کہ ہؤلاء نانی ہؤلاء یعنی ہؤلاء، نخصو یا امدہو ہؤلاء، لیکن بہتر یہ کہ یا ہؤلاء، ایک یہ مسئلہ ہو گیا۔ انتم مبتدا بنے گا تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، یہ اس سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کے لیے معطوفات خبر بنیں گے، اور تتظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، یہ حال بنے گا تقتلون کی ضمیر سے، تخرجون کی ضمیر سے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ اسارا حال بنے گا یاتو کی ضمیر فاعل سے، تفادوہم تفادیون، بولو تفادیونہم، سمجھے؟ اب چونکہ نون اعرابی گر گیا تو تفادیون سے ہو گیا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اب ایک یہ ہے کہ ہوا ضمیر شان یہ ہے کہ محرم علیکم اخراجہم، ان بھائیوں کو نکال دینا ان کے گھروں سے، یہ تم پر حرام ہے، ایک۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اخراجہم یہ بدل ہے اللہ آپ کا بھلا کر ہوا سے، اب بدل مبدل منوں کا ایک ترجمہ ہو گیا، وہوا یہ اخراج محرم علیکم تم پر حرام ہے، اب دوبارہ اب یہ نائب فاعل نہیں بنے گا۔ اڑے کچھ پڑھا نہیں پڑھا؟ جی وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ، چونکہ ما کا عمل باطل ہو جاتا ہے جبکہ الا آ گیا، اب اللہ آپ کا بلا من یفعل ذلک منکم، یہ موصول صلہ مل کر کے جزا کے لیے مضاف ہوں گے، مضاف الیہ مل کر کے اللہ آپ کا بلا کر یہ مبتدا بنے گا، اور آگے الا خزی فی الحیات الدنیا اس کے لیے خبر بنے گا۔ اب ما کا اسم خبر بنا بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ الا آ گیا تو عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ اڑے کچھ میں نے پڑھا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، یوم القیامت ظرف يردون کے لیے، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، یہی لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر دیا دنیا کی زندگی کو بالآخرت، آخرت کے مقابلے میں، فلا يخفف عنهم العذاب، عذاب ان سے کبھی ہلکا نہیں ہوگا، ولا هم ينصرون۔ تخفیف العذاب من الکفار، کافروں کے عذاب میں فرق ہوگا نہیں، وہ تخفیف ہوگی نہیں ہوگی؟ تو آپ پڑھتے بخاری شریف میں کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری برکت کی وجہ سے ابو طالب کے اس میں اللہ کا بلا عذاب میں تخفیف ہوگی، سمجھے؟ اور ادنا درجہ یہ ہے کہ پاؤں کے تلے اللہ آپ کو بھلا کرے جہنم، یہ ایسے جوتے رکھیں گے کہ دماغ اس سے کھولتا ہوگا، یہ ادنا درجہ ہے۔ حضرت کی دعاؤں سے اس میں تخفیف ہوگی، اور قرآن کہتے ہیں لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، سمجھتا ہے؟ تو پہلی بات سمجھو، لا یخفف عنہم العذاب کما ویخفف عنہم کیفا، فالحدیث محمول علی الکیفیت والآیت محمولۃ علی الکمیت۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ حدیث اور قرآن دونوں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب کمن، کمیت کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے کوئی تخفیف نہیں ہوگی، ویخفف عنہم کیفا فالحدیث محمول علی الکیفیت والقرآن محمول علی الکمیت۔ سمجھتا ہے؟ دوسرا یہ فلا یخفف عنہم العذاب کیفا ویخفف عنہم کما فالحدیث محمول علی الکم والقرآن محمول علی الکیف۔ آیا مسئلہ سمجھ؟ تیسرا فلا یخفف عنہم بعد تجویز العذاب لہم ویخفف عنہم العذاب قبل تجویز العذاب، جب تشکیل نہیں ہوئی جنت و جہنم میں، مکمل حساب کتاب نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے تخفیف ہوگی، اور جب مکمل فیصلے ہو گیا تو پھر اس کے بعد نہیں ہوگی۔ ابو طالب کا مسئلہ پہلے سے وہ مستثنیٰ ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھتا یہ حاذا علی رائے
اہل سنت والجماعت، یہ اہل سنت والجماعت اکثر علماء دیوبند اور حضرات، شاید یہ ہے کہ دوسرے حضرات سمجھے پجبیری حضرات یہ شاید اس کے قائل نہیں ہیں، ان کے طرف سے خاص بات ہے کہ قرآن قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے، حدیث اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ظنی الثبوت ہے، سمجھے میں ظنی الثبوت ہے، لہذا وہ کیف یزاد بمثلہ علی کتاب اللہ، اس لیے انہوں دے جڑے گل ہے اس گل دا بھی کوئی جواب نہیں ہے، لیکن وہ تطبیق تو ان کے ہاں اہمال ہے، الحدیث محمل اور والقرآن معمل، ہاں ملنگو الحدیث محمل مانے حدیث مرجو قرار دی اور قرآن کو راجع قرار دیا، اور لیکن یہ ہے کہ میں نے تطبیق کی صورت عرض کی، والتطبیق خیر من الاہمال، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، یا التطبیق خیر، یہ افضل من ترجیح سے بہتر ہے، سمجھیں ہو سکتا ہے، باقی کوئی اور ہو تو مجھے بتا دینا مولوی صاحب۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ شکایت ہے ان سے جی، سمجھے توبیخ ہے ان کو، انبیاء کو تم ابتدائی سے قتل کرتے رہتے ہو، یہ ان کی گندگیاں بتا رہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، پکی بات ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے دی۔ وَقَفَّيْنَا الرُّسُلَ كَائِنِينَ بَعْدَهُ، قفا یقفی تخفیتاً، دو مفعول چاہتا، الرسول مفعول اول ہے، من بعد ہی یہ کائنین ثابتین مفعول ثانی۔ وَقَفَّيْنَا الرُّسُلَ، اور نبیوں کو پیدر پہ ہم بھیجتے رہے، اس کے پیچھے پیدر پہ، کائنین بعدہ، جو آپ کے بعد تشریف لاتے رہے، 4000 نبی بین سیدنا موسیٰ و بین سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، 4000 نبی میں نے آپ کو بتایا۔ قفا یقفی تخفیتاً، یہ قفا سے ہے، اور قفو کہتے ہیں گدی کو، گدی پیچھے ہوتی ہے تو وقفینا، اس کے پیچھے ہم نے پیدر پہ بھیجے نبیوں کو، مسلسل آتے رہے، موسیٰ پہلے ہے، مطبوع ہے یہ اس کے تابع۔